سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کے گورنر نے ایک ننھا شیر تحفے میں دیا جسے وہ اپنے ہاتھوں سے دودھ اور گوشت کھلاتے۔ یہ شیر سلطان کے ساتھ تخت پر بیٹھنے لگا اور ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ ایک دن جب ایک مجرم کو پھانسی دی جا رہی تھی تو شیر نے اس کی رسی کاٹ کر اس کی جان بچا لی۔ جب ایسا دوسری بار ہوا تو سلطان کو محسوس ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انمول تحفہ مصر کے گورنر کی طرف سے ایک خاص تحفہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجا گیا جس کی اہمیت اور جذباتی قدر دونوں بہت زیادہ تھی۔ یہ تحفہ ایک شیر کا بچہ تھا جو اپنی معصومیت اور مخصوص جنگلی انداز کے ساتھ دربار میں آیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کوئی حیرت میں تھا اور سب کے چہروں پر خوشی اور دلچسپی کے آثار تھے۔ یہ بچہ جس کی آنکھوں میں بے پناہ تجسس اور چمک تھی فوراً سلطان کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ گورنر کا یہ تحفہ سلطان کے لیے بہت معنی رکھتا تھا کیونکہ یہ بچہ بہادری اور طاقت کا ایک علامتی مظہر تھا جسے سلطان نے بڑے پیار سے قبول کیا۔ شیر کا بچہ اب سلطان کے دربار میں خاص مقام حاصل کر چکا تھا۔ سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلانے کی ذمہ داری خود سنبھالی۔ ہر روز صبح کے وقت سلطان اس کے پاس بیٹھتے اور اپنے ہاتھوں سے اسے دودھ پلانے کے دوران محبت بھری باتیں کرتے۔ یہ بچہ وقت کے ساتھ ساتھ سلطان کے دل کے قریب آتا گیا اور ایک خاص رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ سلطان کی شفقت اور محبت نے بچے کے دل میں بھی وفا اور احترام پیدا کر دیا تھا جس کی بدولت وہ دربار میں ایک معزز مقام حاصل کرنے لگا۔ تربیت اور دوستی شیر کے بچے کو سلطان نے نہ صرف دودھ پلانا بلکہ اس کی تربیت بھی اپنے ذاتی اصولوں پر کی۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے طریقے سکھاتے اور کھیلنے کے دوران اسے سمجھاتے کہ کیسے دوستی اور اعتماد کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ اس تربیت سے شیر کا بچہ دربار کے دیگر لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بن گیا۔ شیر کی اس تربیت نے اسے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور وفاداری سکھائی جو آگے جا کر ایک اعظم کردار ادا کرنے والا تھا۔ شیر کا بچہ اب صرف سلطان کا دوست ہی نہیں رہا بلکہ اس کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا تھا۔ جب سلطان دربار میں بیٹھتے تو شیر کا بچہ بھی ان کے پہلو میں بیٹھ جاتا۔ یہ ایک نایاب منظر تھا جسے دیکھ کر دربار میں موجود ہر فرد حیران رہ جاتا۔ اس منظر نے دربار میں سلطنت کی یعنی سلطان کی شفقت اور رحم دلی کی ایک نئی مثال قائم کی جو اس وقت کے حکمرانوں میں نایاب سمجھی جاتی تھی۔ ایک دن دربار میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ ایک مجرم جس سنگین جرم کی وجہ سے سزائے موت سنائی گئی تھی کو پھانسی کے لیے لے جایا گیا۔ جیسے ہی اسے پھانسی کے مقام پر پہنچایا گیا تو سلطان کا شیر کا بچہ ایک دم حرکت میں آیا۔ اس نے پھانسی کی رسی کو اپنی طاقتور پنجوں سے کاٹ دیا اور اس شخص کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کو دربار میں موجود ہر شخص نے حیرت سے دیکھا اور یہ سب کے لیے ایک معمہ بن گیا۔ آخر شیر کے بچے نے یہ کیوں کیا؟ کچھ دن گزرنے کے بعد دوبارہ اسی مجرم کو پھانسی دینے کا وقت آیا۔ پھر سے وہی منظر دیکھنے کو ملا کہ شیر کے بچے نے عین وقت پر رسی کو کاٹ کر مجرم کی جان بچا لی۔ اب سلطان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس واقعہ کے پیچھے کوئی اہم پیغام یا راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان کی سوچ میں تبدیلی۔ اس واقعے کے بعد سلطان کی سوچ میں ایک نیا زاویہ پیدا ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہو سکتا بلکہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی خاص اشارہ ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے گئے اور اس راز کو جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر شیر کے بچے کا یہ عمل کس جانب اشارہ کرتا ہے۔ سلطان نے پھانسی کو ملتوی کر دیا اور اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ اس شخص کے ماضی اور زندگی کی کہانی کو جانچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اس شخص کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے موت سے بچا رہی ہے۔ اس نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کی زندگی کے بارے میں تمام تفصیلات اکٹھی کریں۔ رات کا انتظار ہو گیا تھا۔ سلطان نے اس رات کا انتظار کیا جب وہ خاموشی سے دربار میں جا کر خود اس معاملے کی حقیقت جان سکے۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی خاص بات ہے جو بار بار شیر کے بچے کو مجرم کو بچانے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس کی دلچسپی اور تجسس ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا گیا۔ رات کے وقت سلطان دربار میں خاموشی سے داخل ہوا اور اس شخص کی حرکات سکنات کو بغور دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ شخص گہری دعا میں مصروف ہے اور اپنے گناہوں پر سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں نرمی کا احساس جاگنے لگا۔ مجرم کی دعاؤں نے سلطان کے دل میں ایک نئی سوچ پیدا کی۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید اللہ اس شخص کے دل کی گہرائیوں میں موجود سچے احساسات اور معافی کی طلب کو دیکھ رہا ہے۔ سلطان نے سوچا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ شیر کا بچہ ہر بار اس شخص کو بچانے کے لیے
آگے آتا ہے جیسے کہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہو۔ سلطان کو یہ سمجھ آنے لگا کہ شیر کا یہ بچہ محض ایک جانور نہیں بلکہ ایک الہی اشارہ ہے جو اسے اس شخص کو معاف کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ کبھی کبھار اپنے بندوں کو نرمی اور معافی کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور یہ جانور اسی پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ سلطان یہ سمجھا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی پیغام رسانی کا ذریعہ بناتا ہے۔ وہ جان گیا کہ شیر کا یہ بچہ ایک خاص اشارے کے طور پر دربار میں آیا تھا اور اللہ کے حکم کے مطابق اس شخص کی زندگی کو بچانے میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ مجرم نے واقعی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، مگر بعد میں اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا اور سچے دل سے توبہ کی۔ یہ حقیقت سن کر سلطان کا دل پسیج گیا اور اسے احساس ہوا کہ اس شخص کی سچی توبہ اسے موت سے بچا رہی ہے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کو معاف کر کے اپنی حکومت میں رحم اور محبت کا پیغام عام کرے گا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اللہ نے اسے یہ واقعہ دکھا کر اس کی رہنمائی کی کہ بعض اوقات زندگی میں معافی اور درگزر کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شیر کا بچہ اب اس شخص کے ساتھ بھی قریب ہو گیا تھا اور اس کی حفاظت میں رہنے لگا۔ دربار میں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر سیکھا کہ اللہ کی مخلوقات بھی اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہے۔ یہ منظر دربار کے ایک سبق بن گیا کہ اللہ کے فیصلے کبھی کبھی انسان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ سلطان کا درس یہ تھا کہ سلطان نے اس واقعے سے یہ سبق سکھایا اور حاصل کیا کہ رحم دلی اور معافی ایک حکمران کے لیے بہت اہم اصول ہے۔ اس نے اپنے دربار میں سب کو یہ درس دیا کہ انسانیت اور رحم کا راستہ اختیار کرنے والا شخص اللہ کی رضا کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ پیغام لوگوں میں عام ہو گیا اور دربار میں اس کا اثر دیر پا رہا۔ دربار کے لیے ایک سبق یہ واقعہ دربار کے لیے ایک سبق بن گیا اور لوگ اس بات پر یقین کرنے لگے کہ اللہ کبھی کبھار اپنی مخلوقات کے ذریعے اپنے بندوں کو صحیح راستے پر لے آتا ہے۔ یہ واقعہ دربار کے تمام لوگوں کے دل میں ایک اچھی یاد بن گیا اور وہ اس سے سیکھنے لگے۔ شیر کے بچے کا کردار یہ تھا کہ دربار میں بہت معتبر اور عزت والا بن گیا۔ دربار کے ہر فرد کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ شیر کا بچہ اللہ کا پیغام رساں ہے جس نے سلطان کے دل کو نرمی اور انسانیت کی طرف مائل کیا۔ اب یہ بچہ صرف ایک جانور نہیں رہا بلکہ ایک علامتی کردار بن چکا تھا جس نے دربار کے لوگوں کے دلوں میں معافی اور رحم کے جذبات پیدا کیے۔ اس کے کردار کو دربار میں ایک نیک اور خیر خواہ کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا اور لوگ اس سے محبت اور احترام کی نظر سے دیکھنے لگتے۔ اس واقعے کے بعد سلطان اور اس کے دربار کے تمام لوگوں نے یہ سیکھا کہ بعض اوقات اللہ کی رحمت کسی جانور یا کسی انوکھے واقعے کے ذریعے انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھا سکتی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف سلطان کے دل میں معافی اور رحم کے جذبات کو مزید گہرا کر گیا بلکہ دربار کے ہر فرد کو انسانیت اور دوسروں کے لیے ہمدردی کا سبق بھی دے گیا۔ اس سبق نے دربار میں ایسی فضا پیدا کی جس میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کی مرضی اور اس کے فیصلے کبھی کبھار انسان کی فہم سے بالا تر ہوتے ہیں اور انہیں قبول کرنا ہی بہترین راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 پیارے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔